کتنا بڑا کمرہ تھا جس میں آپ رہتے تھے؟ آج بھی مدینہ منورہ میں جا کر روضہ اقدس کی وہ جو چار دیواری ہے اس کا ناپ لگا دو، آپ کو اندازہ لگ جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میرے مکان کی لمبائی کتنی تھی؟ کتنا لمبا مکان تھا کہ میں رات کو سوئے رہتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے اور پھر سجدے میں جاتے تھے تو اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ آپ اپنے سجدے کی جگہ پہ سر مبارک میں اپنے قدم میں سمیٹ لیتی تھی، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے پھر میں پھیلا دیتی۔ کتنا چھوٹا گھر! گھر تو ایسا تھا، کپڑے کیسے تھے؟ کبھی ساری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک تہ کر کے رکھ دیے نہیں گئے، جو آیا پہن لیا، جو باقی ہے صدقہ کر لیا۔ ایک انصاریہ عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نیا جوڑا بنایا، اور ابھی ایک چادر تیار ہوئی، دوسرا نہیں، پیبند تیار ہوا، کم کرتا تیار نہیں ہوا۔ تو جب خدمت میں پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پہن لی۔ آپ دنیا میں سوچ نہیں سکتے، باتیں سننے کی تو ہے، سوچ نہیں، یہ دماغ برداشت نہیں کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی چادر پہن لی۔ اب وہ ایک چادر تو کیسے پہنے؟ ادھر پیٹ خالی ہے تو اس کے کناروں میں گاٹھ لگا کر گلے سے ایسے باندھ، اتنا انتظار نہیں کیا کہ ابھی دوسرا چادر آ جائے پھر، اور مسجد نبوی میں نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ کچھ نہیں گھر میں، جانتے تھے یہ سب دھوکہ ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا سامان بہت توڑا ہے۔ راون میں چلہ لگا رہا تھا، عشاء کے بعد حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات الصحابہ سے تعلیم کر رہے تھے۔ ایک حدیث سنائی، عجیب پیاری حدیث۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں بہت دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک کے لیے آیا، اور میں اپنے ساتھ ہدیہ لایا، اور دل کے اندر یہ خواہش تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جو ہدیہ دیتے اس کا بدلہ ضرور تھے، کیونکہ حدیث شریف کا لفظ ہے تحادو، تحاب و بتفاعل ہے۔ یہ علماء اور یہ طلباء جانتے ہیں تفاعل مقابلہ میں، یعنی وہ تمہیں دے تم ان کو دو، تحادو کا لفظ ہے، خالی یہ نہیں دیا اہدو ہدیہ دو۔ تو اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تعلیم میں نے مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کانوں سے سنی، یہ حدیث شریف۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا، صحابہ کو بڑی محبت، ایسے محبت والے لوگ آج دنیا میں پیدا نہیں ہوں گے، جو یہ کہتے تھے اے میرے محبوب، ہمارا جو مال آپ پہ لگ جائے، ہمارا جو جان آپ پہ لگ جائے، وہ ہمیں زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے اس جان سے، اس مال سے جو بچ جائے۔ ہم تو کہتے ہیں بچ جائے، بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہاں وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار۔ ایک جہاد میں صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین جا رہے تھے، آپ کا دماغ یہ سوچ سکتا ہے، ہر آدمی چاہتا تھا میں چلا جاؤں، میری جان قربان ہو جائے۔ ایک عورت کھڑی تھی راستے میں، ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ کھڑی تھی،
اور چھوٹا سا بچہ اس کے گود میں تھا. جب یہ مجاہدین جا رہے تھے انہوں نے درخواست کی میرے اس بچے کو اٹھا کے لے جاؤ. کون پیش کرے؟ کون سی ماں، آج کی کوئی ماں برداشت کرے؟ انہوں نے کہا بہن اس بچے کو لے کے ہم کیا کریں گے؟ یہ تو ہمارے لیے بوجھ بنے گا، اٹھائیں گے اس کے پینے کا کھانے کا فکر کریں گے. وہ صحابیہ کیا کہنے لگی، کیا جذبات تھے؟ اس صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا میرے پاس اور تو کچھ ہے نہیں، میرا نہ شوہر ہے نہ بھائی ہے، یہی ایک میرا بچہ ہے. میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی جہاد میں شریک ہو جاؤں، خود تو جا نہیں سکتی، عورت ذات ہوں. یہ چھوٹا سا بچہ ہے، تم اس کو اٹھا کے لے جانا، جب دشمن کی طرف سے تیر آ جائے تو اس کو آگے کر دے. اللہ، کون سا دل و جگر برداشت کرے؟ کوئی برداشت کر سکتا ہے اس زمانے میں؟ تم اس کو آگے کر دینا، اپنی جان بچا دینا، میرا یہ لاڈلا منا شہید ہو جائے گا، میرے حصہ بھی جہاد میں ہو جائے. ایسا نمونہ کوئی دنیا میں پیش کر سکتا ہے؟ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا صحابہ کون تھے؟ فرمایا صحابہ وہ تھے کہ تم انہیں دیکھتے تو تمہیں دیوانے نظر آتے. یہ دیوانے ہیں، دیوانے. ایسے کوئی آدمی بھی ہو، ایسا عشق بھی ہوتا ہے. اور تمہیں دیکھتے تو تمہیں زندیق کہتے. یہ تو زندیق ہے، مسلمان ہے ہی نہیں. تو وہ حدیث بیان کر رہا تھا، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے آئے ملنے کے لیے اور ہدیہ ساتھ لائے، اور دل کے اندر کیا جذبہ تھا، محبت کیا تھا. کیسے محبت کہ یہ میرا ادنا ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائیں گے اور آپ کے دست مبارک سے مجھے جو اس کے مقابلے میں ہدیہ ملے گا وہ میرے سر کا تاج بنے گا، میرے لیے برکت کا ذریعہ بنے گا. یہ جذبہ لے کر گیا. لوگ چاہتے تھے کہ آپ کے دست مبارک سے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے، جو پانی نیچے گرتا تھا اس پہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے. سہیل ابن عامر جب صلح حدیبیہ کے لیے آیا، اس نے دیکھا یہ تو عجیب لوگ ہیں، آپ کے پانی پہ لڑ رہے، ایک ایک قطرہ نیچے ہاتھ لگاتے، یہ نیچے جو گر رہا ہے اپنے اپنے چہروں پہ ملتے. تو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں یہ جذبہ لیا. لیکن فرماتے ہیں میں جب آیا تو میرے ساتھ عجیب واقعہ پیش، دو واقعہ عجیب ہو گئے. ایک تو یہ واقعہ عجیب ہو گیا کہ میں نے ہدیہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا کوئی بدلہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزاک اللہ. حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ تمہارے پاس بدلہ نہ ہو، جزاک اللہ کہہ دو، یہ سب سے بڑا بدلہ. اللہ تمہیں بدلہ دے دے، اللہ دے گا تو اپنے شان کے مطابق دے. تو ایک تعجب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہدیے کا بدلہ نہیں دیا، حالانکہ عادت مبارک ایسی نہیں تھی. اور دوسرا تعجب یہ ہوا کہ میرا ایک ساتھی تھا، میں نماز پڑھ کے دیکھنے لگا تو وہ ساتھی مجھے نماز میں نظر نہیں آیا. حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں منافق کو بھی جماعت چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی. منافق کو بھی، مسلمان کا تو سوال ہی نہیں. یہ دونوں تعجب کی بات، لیکن دونوں کا جواب مل رہا ہے. اس حدیث میں یہ جواب دیا. صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اب اس دوست کے گھر گیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، یہ آیا کیوں نہیں؟ اس نے کہا بھائی صاحب کون؟ میں فلانا آیا ہوں. کہا میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، میں گھر میں کٹا کھود کے ایک گڈھے میں بیٹھا ہوں، کپڑے نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں. کہا کپڑے کدھر چلے گئے؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مانگے آ لیے تھے، میرے پاس ایک ہی جوڑا تھا، وہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور میں جا کے گرمی کڈے میں بیٹھ. ہم لوگ ہوتے ہم کیا کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو ایک ہی جوڑا ہے، میں یہ دے دوں گا تو میں تو ننگا کہاں بیٹھوں گا.
انہوں نے یہ نہیں سوچا. دیوانے تھے, دیوانے, عشق و محبت کے دیوانے. آج لوگ دعوے کرتے ہیں. تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے دونوں تعجب کا جواب مل گیا. کیا جواب مل گیا؟ کہ وہ میرا ساتھی اس لیے نہیں آیا, اس کے پاس سطر ڈانپنے کے لیے کپڑے نہیں تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ اس لیے نہیں دیا کہ خود کچھ نہیں تھا, دوسرے سے عاریت مانگا. کچھ ہوتا تو ضرور دے دیتے. تو میرے دوستو بزرگوں, اس دنیا کی آخری حد کر کے بتلا دی. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور جب دنیا سے جانے لگے, تشریف لے جانے لگے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں, نہ ایک پائے نہ ایک کوڑی, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زرہ مبارک 30 صاع جو کے عوض میں ایک یہودی کے پاس رہن رکھا ہوا. ایک یہودی کے پاس رہن رکھا ہوا تھا. رہن اس کو بولتے ہیں کہ ضرورت سے کوئی چیز لے لے, پیسے نہیں ہیں تو امانت میں کوئی چیز دے دے, یہ رکھ دو تم, جب میں پیسے دے دوں گا اپنی چیز لے لوں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ہم پر 3 چاند گزر جاتے تھے. 3 چاند. ایک چاند شروع ہوا, پھر دوسرا آیا, پھر تیسرا آیا. 3 چاند گزر جاتے تھے. ہمارے گھر کے اندر پکانے کے لیے چولہا آگ نہیں جلتی. ایسا فقیر آج آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جس کے گھر میں ایک ٹائم کا کم سے کم کھانا نہ ہو, آگ نہ جلتی ہو یا روٹی نہ ہو. تو صحابی نے پوچھا کہ امہات المومنین پھر آپ کا گزارا کس سے ہوتا تھا؟ فرماتی تھی, فرمانے لگی 2 کالے چیزوں پہ, ایک کھجور اور پانی. تھوڑا سا کھجور ہوتا تھا, کھا لیتے تھے, اس کے اوپر پانی پی لیتے. اس دنیا سے محبت نہیں رکھی, اس دنیا سے دل نہیں لگا. میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ سب چھوڑ دو, فقیر بن جاؤ, آ کے مسجدوں میں بیٹھ جاؤ, ڈیرے لگا دو. نہیں, اس دنیا کو دل میں نہیں بساؤ. محبت کرو تو اللہ اور اس کے رسول سے کرو, اس کی ایک ایک ادا پہ قربان ہو جاؤ جس پہ ساری کائنات قربان ہے. آج ہمیں کس کی ادائے پسند ہے؟ ان دشمنان دین کی ادائے پسند ہے جن پر اللہ کی غضب ہر وقت نازل ہوتی ہے. ہم ہر نماز میں کیا دعا مانگتے ہیں؟ ہر نماز میں پناہ مانگتے ہیں ایسے لوگوں کی زندگی سے, ایسے لوگوں کی حیات سے. لیکن زبانی پناہ ہے خالی, جس کو جمع خرچ کہتے ہیں نا, زبانی جمع خرچ. ہم ہر نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا. انعام والے کون ہیں؟ نبیین, صدیقین, شہداء, صالحین. اللہ کے پیغمبر, صدیقین جو اللہ کی نبی پر سب کچھ لٹانے والے, شہداء جو اپنے جان دین پہ قربان کرنے والے, صالحین جو اپنی ساری زندگی دین کے لیے وقف کرنے والے. ہم کہتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کی راستے کی ہمیں ہدایت دے دے. اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ کہتے ہیں, اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں انعام والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام, پیغمبر ہے, صدیقین ہے, شہداء ہے. میں نے سب کا ایک مقصد, نبی تو جو اللہ کا بھیجا ہوا, جس کی ساری تربیت اللہ نے کی. صدیق کون ہے؟ جو عکس پیغمبر ہو, جس کو دیکھو تو نبی کا ایک ایک ادا تمہیں نظر آ جائے. اور شہداء کون ہے؟
جو اپنی جان اللہ کے دین پر قربان کر دے، لٹا دے. اور صلحاء کیا ہے، کون ہے؟ جو ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دے. تو میرے دوستو بزرگوں، اس فانی دنیا سے دل نہیں لگا، دل مت لگاؤ، دل اللہ کے ساتھ لگاؤ، اللہ کے رسول کے ساتھ. اب دل لگانے کی نشانی کیا ہے؟ میں بھی کہتا ہوں میں نے دل نہیں لگایا. نہیں، اللہ پاک کے ایک ایک حکم کو زندگی میں پورا کرو. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر اپنی ساری زندگی لگا دو. اگر آپ کا چہرہ کسی اور کے مشابہ ہے، آپ کے کپڑے کسی اور کے مشابہ ہے، آپ کا گھر رہن سہن کسی اور کے مشابہ ہے، آپ کا کاروبار کسی اور کے مشابہ ہے، اور کہتے ہیں میں تو اللہ کے محبوب کا عاشق ہوں، یہ سب جھوٹ ہے، جھوٹ. تاصل الہ، ایک شاعر کہتا ہے تاصل الہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الفعال بدیع. تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. ھذا لعمری فی الفعال بدیع، میری زندگی کی قسم یہ تو عجیب بات ہے، یہ کبھی ہم نے نہیں سنا. ان کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع. اگر تیری محبت سچی ہے تو اس کی اطاعت کر دیتا. محبوب کی ایک ایک ادا پہ آدمی جان دیتا ہے. ان المحب لمن يحب مطیع، جو محبت کرنے والا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اس کا فرما بردار ہوتا ہے. تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ پاک جل جلالہ کیا ارشاد فرماتے، قل، اے میرے محبوب ان لوگوں کو دیکھو، بول دو، ان کو کہہ دو، قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، دھوکہ ہے، چھوڑ دو. میں وہ فقیر کا قصہ عبد الملک ابن مروان کی بات رہ گئی، وہ عرض کر کے ختم کر. عبد الملک ابن مروان ایک بڑے محل کے میں رہنے والا، بنی امیہ کا خلیفہ، مسلمانوں کا بادشاہ. ایک فقیر جا رہا تھا، کھڑا ہو گیا، محل کو دیکھ کے بری نگاہوں سے، تعجب کی نگاہوں سے دیکھنے لگا. تو ان کی نگاہ پڑ گئی. اس نے کہا، فقیر کو بلایا، بولا تم یہ کیا دیکھتا ہے ایسے؟ میرے محل کو ایسے تعجب سے دیکھتا ہے، ایسے عجیب عجیب نگاہ سے دیکھتا ہے جیسے کوئی نئی چیز. اس نے کہا میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ مسافر خانہ کس کا ہے. تو عبد الملک ابن مروان کو غصہ آیا، اللہ کے بندے، یہ مسافر خانہ ہے. مسافر خانہ تو وہ ہوتا ہے جو ایک آدمی آتا ہے، ایک رات گزار دیتا ہے، چھوڑ کے چلے جاتا ہے. اس کا مسافر خانے سے کوئی تعلق نہیں، نہ اس میں اس کا بستر ہوتا ہے، نہ اس میں اور اس کا سامان ہوتا ہے. ایک رات، دو رات، تین رات، جو کچھ بھی، جیسے یہ مسافر خانے بنے ہوئے کینٹ اسٹیشن پہ کہاں بنے. کہا میں یہ دیکھتا ہوں یہ مسافر خانہ کس کا ہے. تو عبد الملک ابن مروان نے کہا، اللہ کے بندے ذرا عقل سے کام لے، مسافر خانہ ہے یا میرا محل ہے؟ اس نے کہا مجھے تو مسافر خانہ نظر آتا ہے، تجھے محل نظر آئے گا. اس نے کہا پھر اگر یہ محل ہے آپ کا، رہنے کا محل تو وہی تھا نا جس میں ہمیشہ رہے آدمی. تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی اس محل میں پہلے کون رہتا تھا؟ اس نے کہا میرا باپ رہتا تھا، میرا والد صاحب رہتے تھے. کہا وہ کہاں چلے گئے؟ وہ چھوڑ کے چلے گئے، انتقال ہو گیا. کہا پھر اس سے پہلے کون رہتا؟ کہا میرا دادا رہتا تھا. کہا دادا کہاں چلے گئے؟ وہ تو چھوڑ کے چلے گئے، انتقال ہو گیا اس کا، جب تک زندگی تھی رہا. کہا تم کب تک رہو گے؟ کہا چند دن رہ کے میں بھی چلا جاؤں. تو کہا بتاؤ یہ مسافر خانہ ہے یا نہیں؟ تو یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. عبرت کی جا، یہ دنیا سے لوگ جا رہے، جنازے جا رہے، اٹھ رہے، ہمیں سبق دے رہے کہ ہم کو بھی ایک دن دنیا سے جانا پڑے گا. یہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے پاس جانا پڑے گا. یہ سارا دھوکہ ہے، دھوکہ تھوڑی دیر کا سامان ہے. دل مت لگاؤ،
ضرورت کے لیے استعمال کرو، منع نہیں ہے، گھر بھی بناؤ ضرورت کے لیے، سواری بھی ضرورت کی، لیکن دل تمہارا اللہ کے ساتھ لگا، یہ دنیا کے ساتھ دل نہیں لگا ہوا ہو، نہیں تو یہ دنیا تمہیں ایسی راستے میں آدھی چھوڑ دی، اگر دل لگا دیا تو یہ تمہیں چھوڑ دے گی، تمہارا دل ایسا زخمی چھوڑ کے دنیا کی، جیسے فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ہدایت دینی تھی، ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ اللہ والے، ہیرے جواہرات کے دکان رکھتے تھے، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزیر، ہیرے جواہرات تو ہر آدمی کی خریدنے کی چیز نہیں، تو ایک فقیر آیا، اس نے اللہ کے نام پہ، بڑے بڑے بادشاہ وزیر بیٹھے ہوئے نہیں، اب فقیر خاصا حال، اس نے اللہ کے نام پہ کچھ مانگا، اس سے فقیر مانگنے کے لیے نہیں آیا، اللہ نے ہدایت کے لیے فرشتہ بھیجا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اور فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تو بادشاہوں کے ساتھ باتوں میں لگا، وہ کہاں فقیر کی طرف توجہ دے دے، اس نے کوئی نہیں سنا، دوبارہ اس نے ایک آواز لگائی، تیسرے دفعہ جب لگائی تو اس کے کان کے قریب اپنا منہ کیا، کہنے لگے تیری روح تو ان بوتلوں میں پسی ہوئی ہے، جب تیری موت آئے گی تو کیسے جائے گا دنیا؟ تو فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا غصہ آیا کہ ایک تو بھیک مانگتا ہے، پھر میرا مذاق بھی اڑاتا ہے، کہنے لگے جا جا فقیر، جیسے تو مرے گا ویسے میں مروں گا، فقیر نے کہا میری طرح نہیں مرے گا، تو گٹ گٹ کے مرے گا، نے کہا تو کیسے مرے گا؟ بولا میں ایسا مرتا ہوں، اپنا چادر بچایا، زمین پہ لیٹا اور چادر اوپر ڈالی اور ہنستے ہنستے کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، بولا میں یوں جا رہا ہوں۔ تو فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کہ دل میں ایک درد لگ گیا، اوہو ایسے کون جائے گا، کھڑا ہو گیا، اعلان کر دیا لوگوں لے جاؤ میری دکان لوٹ لو، میں نے سب اللہ کے نام پہ وقف کر، اور سب چھوڑ چھاڑ کے پھر اللہ کی بندگی اختیار کی، پھر کیا کہتے، ست کتابو صد ورق در نار کن، ست کتابو صد ورق در نار کن، سینہ را نور حق گلزار، 100 کتابیں 100 ورقے آگ میں لگا دو، اپنے سینے کو اللہ کے عشق و محبت سے آباد کر دو۔ تو میرے دوستو بزرگو، یہ دنیا سب فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس میں دل اس طرح مت لگاؤ کہ آخرت کو بھول جاؤ، ایک ایک قدم اٹھاؤ تو آخرت سامنے ہو، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے ذکر کریں گے تاکہ ہمارا یہ سویا ہوا کھویا ہوا دل اللہ کی ذکر سے آباد ہو جائے۔ وقت بہت تھوڑا ہے، ہمارے یہاں ذکر قلبی ہے جو زبانی ذکر پر 70 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے، طریقہ اس کا یہ ہے، دونوں آنکھیں بند کر دو، دونوں ہونٹ ملا لو، زبان کو اوپر کی تالو کے ساتھ لگا لو تاکہ حرکت نہ کرے، سانس کو ناک سے لیجیے، دل کے اندر جو الٹے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی طرف ہے، دل کے اندر خیال کرو کہ میرے دل کے اندر اللہ جل جلالہ منوالہ کے ذکر مبارک کے انوارات و تجلیات کا نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے، سینے مبارک اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگان دین کی توسل سے آ رہا ہے، جس سے میرے دل